عابد شیخ صاحب، جو ندیم افضل چند صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں کہ وزیر اعظم صاحب کو خود کال کرنی چاہیے، انگیج کریں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اے پی سی بلوائیں، پارلیمنٹ کا مشترکہ ہنگامی اجلاس بلائیں، ایک نیشنل کنسنسس کروائیں۔ ان ساتھ میں بھی ایڈ اپ کر دوں کہ وزیر اعظم صاحب ابھی تک قوم سے خطاب نہیں کر رہے۔ سر، یہ جنگی صورتحال ہے۔ میں اس سے متفق ہوں کہ بالکل جوائنٹ سیٹنگ کال کرنی چاہیے تھی اور ڈے ون سے کرنی چاہیے تھی، اور ہاؤس اپنی اسٹریٹجی ایوالو کرتا جس میں اپنی وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی انڈیویجولی تو سارے کہتے ہیں، لیکن ایک پارلیمان جو سٹنگ پارلیمان ہے اس کے تھرو میسج جانا، وہ دنیا کو بتانا ہے کہ پارلیمان پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اس مشکل ترین حالات میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کال جوائنٹ سٹنگ کی ہونی چاہیے، اور ہاؤس ڈبیٹ سینٹ تو ہو رہی ہے، جی منڈے کو شاید نیشنل ہے، نیشنل کے ساتھ جوائنٹ سٹنگ بلا لیں جب تک یہ ڈبیٹس اوپن ہونی چاہیے، جب تک یہ ایشوز ریزالو نہیں ہوتے، جب تک یہ معاملات ایک ہماری پھر جو ان ہاؤس تو ظاہر ہے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کال کی گئی ہائی لیول فورم کے اوپر، تو لیکن چند صاحب کی بات صحیح ہے کہ جو مین پولیٹیکل اسٹریم پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو بالکل دعوت دے کر ان کو بھی فون کالز کریں لینا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے، اور یہ اچھی روایت، اور اے پی سی بھی کال کریں پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیٹنگ کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیٹنگ اے پی سی ہوتی ہے جس میں تمام اس میں وہ پارٹیز نہیں ہوں گے نا جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، چلیں اس کو بھی پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، ملک و قوم کے لیے اچھی بات ہے۔ اور وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے سر، بالکل وہ پارلیمان کے تھرو ہی کرنا چاہیے، قوم سے خطاب، ایک کنسنسس بلڈ کر کے، ادروائز بھی کریں، پارلیمان کے علاوہ کوئی قدغن تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کنسنسس بلڈ کر کے پوری ہاؤس کی سینس لے کر بالکل قوم کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ لیکن آج جو ڈپٹی پرائم منسٹر کی ڈی جی آئی ایس پی اور فارن آفس کی پریس کانفرنس ہے، میرا خیال ہے اس کے بعد جوائنٹ سٹنگ بھی کال ہوگی اور وزیر اعظم بھی قوم سے خطاب کریں گے، لیکن یہ ڈے ون سے، لیکن ذرا تاخیر نہیں ہو گئی اس کے اندر۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ڈے ون سے ہی جوائنٹ سٹنگ کال کرنی چاہیے تھی، ہاؤس چلتا، ہاؤس میں ڈبیٹس ہوتی، دنیا میں یہ فورم اوپن ہوتا، پاکستان کی بات سنائی جاتی۔ یہ ماضی میں بھی ہمیں انگیج کرنا چاہیے دنیا کو تھرو ڈپلومیٹک چینلز، ہمارے بالکل لوگوں کو جانا چاہیے یہ شواہد جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پیش کی ہیں، جو ہائی فورم ہے، جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں جن سے ڈار صاحب نے بڑے امپورٹنٹ سوالات رکھے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آج۔ اور دیکھیں جی دنیا یہ اس سے بڑی بدماشی کیا ہوگی کہ آپ خود ہی اپنے لوگوں کو مارتے ہیں اور اس کا الزام ابھی 1 منٹ نہیں ہوتا آپ پاکستان پہ ٹھوک دیتے ہیں۔ بالکل، تو یہ اتنی ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ جنرل صاحب نے صحیح کہا کہ پھر باعزت قومیں پھر جینے سے لڑ لیتی ہیں، بالکل جنرل صاحب نے صحیح بتایا، پھر لڑ لینا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمیں ڈرنے والے نہیں ہیں جنرل صاحب، ہم لڑ لیتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں غریزہ، ہمارا جانی مالی نقصان تو میرے رب کو پتہ ہے، لیکن یہ جنگ انڈیا 1 گھنٹہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میری بات لکھ لیجئے گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ جو ان کے ٹائکونز ہیں، بزنس ٹائکون ہیں، ابھی جن صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ان کی جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں، بزنس ٹائکون، تو وہ ان سے بھی مشاورت کر لیتے ہیں کہ بھی جنگ انڈیا لڑ سکتا ہے، پاکستان کا کیا جانا ہے، ایک شلی گھمانی ہے نا، جیسے اگر خدا نہ خواستہ وہ گھمائیں گے تو پاکستان بھی گھما دے گا۔ تو لیکن پاکستان پرامن کنٹری ہے، ہم امن چاہتے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ امن کا جھنڈا بلند کیا ہے، لیکن اگر پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، پاکستان کی کوئی سرزمین سوائل کو اپنا ٹیسٹ کیس بنائے گا، اس کی اجازت پاکستان ہرگز نہیں دے گا۔